آپ نے بھی اس لڑکی کی طرح اپنے آپ میں خوشبو پیدا کرنی ہے، لڑکی کی طرح اپنا چہرہ روشن کرنا ہے، اپنا پریزنٹ اپنا فیوچر ٹھیک کرو۔ پاسٹ از نتھنگ ان یور لائف، پاسٹ وہ جو گزر گیا ہو گیا، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اپنی موت ایسی بناؤ کہ موت کو آنے میں مزہ آئے اور ہمیں جانے میں مزہ آئے۔ ایک مدرسے کی ماڈل لڑکی جو کہ وفات پا گئی، ابھی اس کی عمر بہت تھوڑی تھی، ابھی وہ لگتا نہیں تھا کہ وہ فوت ہو جائے گی۔ وہ حیادار اور پردہ دار لڑکی تھی۔ جب وہ فوت ہوئی تو اس کی امی بہت روئی، اس کی بہن بہت روئی۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گاؤں میں پتہ ہے ہوتی ہیں غسل کروانے والی، انہوں نے ایک عورت کو بلایا اس کو غسل دلوانے کے لیے۔ تو جب وہ عورت آئی تو اس نے اس کو غسل دیا، اور جب اس نے غسل دیا وہ کیا دیکھ رہی ہے کہ وہ جس لڑکی کو غسل دے رہی ہے کہ اس کے چہرے سے بہت سارا نور پھوٹ رہا ہے، وہ شعائیں نکل رہی ہیں نور کی اس کے چہرے سے، بہت خوبصورت سی خوشبو آ رہی ہے اس سے۔ کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ ایک پردہ دار لڑکی تھی۔ تو وہ عورت جو غسل دے رہی تھی وہ بہت حیران ہوئی، اس نے اس کی امی کو آواز دی، اس کی بہن کو آواز دی، اور آواز دے کر کہا کہ ادھر آؤ، دیکھو کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، کتنی خوشبو آ رہی ہے اس سے، اس کا چہرہ دیکھو ایسے چمک رہا ہے جیسے شعائیں، روشنی کی شعائیں، تیز شعائیں پڑتی ہیں، اس طرح اس کا چہرہ چمک رہا تھا، نور پھوٹ رہا تھا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے آج تک بہت ساری لڑکیوں کو، بہت ساری عورتوں کو غسل دیا، لیکن اس طرح کا نور کسی کے چہرے پہ نہیں تھا۔ میں جس کو بھی غسل دیتی، کسی کے چہرے مرجھائے ہوتے یا پھر کسی سے بدبو آ رہی ہوتی تھی بہت گندی قسم کی، میں نے کبھی ایسی لڑکی نہیں دیکھی جس کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا ہو اور جس کے جسم سے اتنی خوشبو آ رہی ہو۔ تو وہ کہتی ہے میری زندگی کا پہلا واقعہ، ایسا معجزہ جو اللہ نے مجھے دکھا دیا ہے۔ اس نے اس کی ماں کو بتایا کہ دیکھو خوش ہو جاؤ، یہ تو جنتی ہے، اور وہ اس کی تعریف سن کے بہت خوش ہوئی اور وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری بیٹی پہ اپنی رحمت کی ہے، میری بیٹی کو بخش دی ہے۔ پھر جب 2-3 دن گزر گئے، وہ جس عورت نے غسل دیا تھا وہ ان کے گھر گئی، اس کی ماں کو ملنے کے لیے گئی۔ تو جب اس کی ماں کو ملنے کے لیے گئی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہ جو لڑکی فوت ہوئی تھی اس کے کپڑے دکھاتی ہے اسے، اس نے اس کی جا کے الماری کھولتی ہے، اور آگے کیا تھا؟ آگے کھلے ڈھیلے ڈالے کپڑے تھے، آگے عبایا تھا، آگے نقاب تھا، صرف دیٹس اٹ۔ حیران ہوئی یہ دیکھ کر کہ اس کے کپڑے ایسے تھے ڈھیلے ڈالے، کوئی لیس نہیں لگی ہوئی تھی، شارٹ نہیں تھے، کوئی تنگ نہیں تھے۔ تو اس نے جب اس کی جیومیٹری کھولی وہاں پہ تسبیح تھی، جیومیٹری میں اس کی ایک تسبیح تھی اور ایک ڈائری تھی۔ تو اس کی امی کہنے لگی کہ بس یہی نہیں، میری بیٹی ہر ٹائم نماز میں رہا کرتی تھی، میری بیٹی کو بس یہ تھا کہ اسے کوئی دیکھے نہ، اس کا بھی دل کرتا تھا کہ وہ دنیا کے مطابق چلے، وہ بھی فیشن کرے، لیکن وہ نہیں کرتی تھی۔ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرے رب کو پردہ پسند ہے، میرا رب بھی خود حیادار اور پردہ دار ہے، اور میرے رب نے بھی حیا کا حکم دیا ہے، پردے کا حکم دیا ہے، تو میں نے اپنے رب کو خوش کرنا ہے۔ کہتی ہے اس کی ماں کہتی ہے وہ آل ٹائم اپنے اللہ کو خوش کرنے میں لگی رہتی تھی، میں یہ کر لوں اس سے بھی میرا اللہ راضی ہو جائے گا، میں یہ کر لوں اس سے بھی میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس نے کبھی اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارا تھا، وہ جب بھی لباس پہنتی کھلا پہنتی، وہ اپنے لباس پہ چھوٹی سی لیس نہیں لگاتی تھی کہ کہیں میں اٹریکٹیو نہ لگوں، وہ پردہ کرتی تھی، اس کا چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے جب وہ فوت ہوئی تو اس کے جسم سے خوشبوئیں مہک رہی تھیں، اس کے چہرے سے شعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ وہ عورت جس نے غسل دیا وہ بہت اللہ پاک سے معافی مانگنے لگی، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اس لڑکی کی موت تو کتنی خوبصورت تھی، جو کہ حقیقی موت تھی، جو کہ ہر ایک کو آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے۔ آپ سوچیں، آپ کو موت آنی ہے،
آپ جو مرضی کر لیں آپ نے مرنا ہے. We will die one day. Yes, we will. آپ نے مر جانا ہے. آپ اپنی حیا کو لے کر قبر تک جاؤ. آپ دنیا کو خوش کر کے آپ موت کے وقت اپنا چہرہ مرجھایا ہوا دیکھنا چاہتے ہو. اس نے آپ کو غسل دینا ہے, کسی نے تو آپ کو غسل دینا ہے, اور مرنا بھی آپ نے ضرور ہے. تو اب آپ پہ ہے, آپ نے بھی اس لڑکی کی طرح اپنے آپ میں خوشبو پیدا کرنی ہے, یا پھر اس لڑکی کی طرح اپنا چہرہ روشن کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آج بھی آپ کے ہاتھ میں ہے, کل بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کا پریزنٹ اپنا فیوچر ٹھیک کرو. پاسٹ از نتھنگ ان یور لائف. پاسٹ وہ جو گزر گیا ہو گیا, اللہ سے توبہ کر لو, اللہ سے معافی مانگ لو. آپ کہتے ہو کہ اللہ مجھے پردے کی توفیق نہیں دیتا, کہ بھائی ایسا نہیں ہے, اللہ تو چن لیتا ہے بندوں کو. اگر آپ ٹرائی کرتے ہو تو اللہ آپ کی ٹرائی کا صلہ دے گا, آپ کو چن لے گا. آپ کو پتہ ہے میرا رب کتنا رحیم ہے, کتنا کریم ہے. آپ نے جنتوں میں جانا ہے, اس دنیا میں نیک اعمال کرنے ہیں, اس دنیا میں حیادار بننا ہے. آپ نے ابلیس کی بات نہیں ماننی. آپ کے ذہن میں جتنے بھی پردے کے بارے میں جتنے بھی خیالات آتے ہیں سب کو سائڈ پہ کر دو. اپنے ایک رب کو جس نے تجھے پیدا کیا ہے, وہ رب جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا, اور جتنی بھی چیزیں ہیں زمین اور آسمان کے درمیان اس کی پیدا کردہ ہیں, اس کو پیدا کیا. تو مان لو اپنے رب کی بات, لوٹاؤ اپنے رب کی طرح. اللہ پاک بہت رحیم ہے, بہت کریم ہے. اپنی زندگی میں ایک مثال بنو. زندگی میں اپنے آپ کو انمول خوبصورت ایک کھلکھلاتی ہوئی انمول سی قیمتی سی حیادار لڑکی بنا لو, تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا. آپ کا رب جس نے تجھے پیدا کیا وہ راضی ہو جائے گا, جنت مل جائے گی, اللہ کا دیدار ہو جائے گا, حقیقی زندگی سنور جائے گی. اور ہم کیا سوچتے ہیں, نہیں بھائی میں تو سب سے الگ ہی لگوں گی. ہمارے ذہن میں جو وسوسے آتے ہیں نا, ہم ان وسوسوں میں رہ کر انہیں ہی اڈاپٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو ہمارے ذہن میں وسوسے ڈالتے ہیں نا شیطان, اگر ہم ان پہ عمل کرتے ہیں نا تو ان کا حساب ہمیں روز محشر دینا پڑے گا. جیسے کہ اگر کوئی لڑکی ہے وہ پردہ کرنا چاہتی ہے, کہ میں نے پردہ سیریز کی 4th ایپیسوڈ میں بتایا کہ شیطان کیسے وسوسے ڈالتا ہے اور کیوں ڈالتا ہے اور کس کس قسم کے ڈالتا ہے. وہ وسوسوں میں رہتے ہوئے وہ پردہ کر لیتی ہے, تو اس کے بارے میں کوئی حساب نہیں ہے. اللہ پاک اس لڑکی سے کتنا خوش ہوتا ہوگا, اس کی موت کتنی اچھی ہوگی, یہ آپ کبھی اندازہ نہیں لگا سکتے. پکڑ لو اللہ کی آیت کو مضبوطی سے. ایک دفعہ پردہ کر لیا تو انمول بن جاؤ گی, دنیا کی طاقتور لڑکی بن جاؤ گی, ایک خوبصورت ایک ہیرا بن جاؤ گی, ہیرا جو ہر کوئی نہیں خرید سکتا. تو ابھی سدھر جاؤ, اپنی موت ایسی بناؤ کہ موت کو آنے میں مزہ آئے اور ہمیں جانے میں مزہ آئے. تو ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی اپنے اللہ کی آیت کو تھام لو, ابھی بھی حیادار بن جاؤ, خوبصورت بن جاؤ, کیونکہ خوبصورتی تو پردے میں ہے. تو ہم نے پردہ کر لینا ہے, ارادہ کر لو, اچھی موت ملے گی, سب کچھ ملے گا زندگی میں. ہر وہ مقصد جو آپ پانا چاہتے ہو وہ ہر مقصد پورا ہوگا. اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ اگر میں نے پردہ کر لیا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, میں آگے نہیں بڑھ سکوں گی, یو آر رانگ. آپ کی سوچ غلط ہے. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ شیطان کو دیکھتے ہو یا پھر اس رب کو دیکھتے ہو جس نے آپ کو پیدا کیا. اللہ پاک آپ کو توفیق دے. اللہ پاک میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا کرے کہ وہ آپ کے دلوں میں اتر جائے. اور انشاءاللہ اپنے رب سے امید ہے کہ آپ میں سے کوئی نہ کوئی تو ضرور پردہ کرے گا, انشاءاللہ. اوکے جی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.